हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। अभी थोड़ी देर बाद 27 जनवरी हो जाएगी, लेकिन कल रात जब मैं सोने लगा कुछ मैंने मैसेजेस देखे, फिर मैं सुबह जल्दी उठा तो काफ़ी सारे मैसेजेस थे, कुछ मेहरबानों की तरफ से कार्ड्स और गिफ्ट्स भी थे। तो मुझे याद आया कि 27 जनवरी मेरे लिए वो हवाला है मेरी पर्सनल लाइफ में जिसके बारे में आज एक और बरस बीत गया उसके बग़ैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे, और बिन तेरे कोई भी दिन रात न जाने मेरे, तू कहाँ है मगर है दोस्त पुराने मेरे। मुझे छोटा भाई हुमायूं खान याद आ गए, जिनको फौत हुए अब तकरीबन 25 साल हो गए। उसके साथ ही मेरे बड़े भाई खालिद अमान साहब, वो भी फौत हुए। उनकी फौतीदगी को भी एक और साल बीत गया। वो कैंसर से उन्होंने 3 साल बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़ी, और उनका एक वाक़या किसी वक्त फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वो ऐसे भाई थे जिनके बारे में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा कि पाइयां बाज मुहम्मदा कंड नगी पावें मगर कबीले दी जंज होवे। और फिर मुझे वाले साहब याद आए, और वाले साहब को भी एक बरस और बीत गया, और उनके बारे में यही मैं कह सकता हूँ कि गए तुम एक मगर यूं के कर गए तन्हा, तुम्हारे साथ के खूबियाँ मुकद्दर की। ये जो अल्लाह ताला की मेहरबानियों में से सबसे बड़ी मेहरबानी और अता ये है कि सांस की डोरी ना टूटे और ज़िंदगी आगे बढ़ती जाए। उसका लाख लाख शुक्र है कि सेहत सलामती पूरे अज़ा के साथ एक बरस और जीने के लिए उसने मुझे दिया। मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के तो बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे काफ़िले, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे, मैं कभी बुरा वक्त नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे वक्त, बहुत सारे बहुत अच्छे वक्त, बहुत सारे ज़रा कम अच्छे वक्त वो नज़र आते हैं। और साथ में ये ख्याल आता है कि मेरे माजी के असर सब्ज़ लम्हो पलट आओ कि तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पता नहीं किस चीज़ को सिर्फ रिज़्क़ कहते हैं और मेहरबानी और अता कहते हैं। जो रात सोए और सुबह जागे, चले फिरे और सेहतमंद है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। जो रात सोए बीमार हो गए, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। और जो रात सोए और उठ नहीं सके, अल्लाह ताला उनके साथ मेहरबानी का सलूक फरमाए। मुनज़्ज़म मुआशरा, उसके ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म माफिया है वो अपनी जद्दोजहद कर रहा है। आज उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने, मेरी सुबह भी उनसे रब्ता हुआ, कल बात होते होते इस तरफ चली गई कि प्राइम मिनिस्टर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ले रहे थे। और वो इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ये हैं कि जो लोग भी खा वो अंदर और निज़ाम के, मैंने कुछ दिन पहले आपको इशारतन ये बात कही थी कि जो लोग अंदर हों निज़ाम के या बाहर हों निज़ाम के, वो पाकिस्तान में अगर अफरा तफरी पैदा करेंगे निज़ाम पे और मुल्क के ऊपर लोगों का यकीन ख़त्म करने की, एतमाद ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान के बारे में ऐसा तासुर देंगे कि गोया ये चल चलाओ का कुछ है। मैं मिसाल के तौर पर मैंने एक कॉलम पढ़ा, मैं हैरान हो गया। एक साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कुछ प्रोपेगेंडा आरएसएस कर, वो सारे का सारा उन्होंने अपने कॉलम में लिखा हुआ था। और वो कह रहे थे कि मैं बड़ा इंडिपेंडेंट लिखने वाला हूँ। इसी तरीके से जो आपको पता है सफमा वाले पाकिस्तान में बैठते हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं जी यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, और कहते हैं भारत बड़ा जमहूरी मुल्क है उसके मुकाबले में। तो आज बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, एक तगड़ी बात की है। ही वॉज इन लाहौर और सुबह वो गए थे वहाँ। पहला तो उन्होंने अनाउंसमेंट एक बड़ा किया है, वो ये है कि हिदायत की है जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि आप फौरी तौर पे जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके पहले मरहले का इनेकाद जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना है उसके नीचे करें। 1 दूसरा ये कि साथ एक बड़ा फैसला हुआ है जो केपी में गवर्नेंस के हवाले से कुछ खबरें चलाई रही थी, एक ग्रुप बन रहा है और उनकी मीटिंगें हो गई और गाड़ियाँ सरकारी वहाँ चली गई वगैरह वगैरह। तो वहाँ एक बड़ा एक्शन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुआ है। तो इसलिए ये
اعتماد کا سال ہے، انتخاب کا سال نہیں ہے، اور یہ معیشت کی بحالی کا سال ہے، یہ حکومت کی تبدیلی کا سال نہیں ہے، یہ ان ہاؤس پاکستان کو مستحکم کرنے کا سال ہے، کسی ان ہاؤس تماشے کا سال نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا وہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو انہوں نے کہی کہ ایک کرپٹ مافیا جو ہے وہ ہم جو ریفارمز کر رہے ہیں، انتظامی تبدیلی لا رہے ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے وہ افراتفری ملک کے اندر دکھا رہا ہے اور افراتفری پھیلا رہا ہے۔ میں اس کی آپ کو تازہ مثال دے دیتا ہوں۔ میرے سامنے یہ ٹرانسپیرنسی والوں کی جو پریس ریلیز آئی ہے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے، اور اس پریس ریلیز میں انہوں نے کہا ہے، جو پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے، یعنی اس کو تھوکا ہوا چاٹا بھی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ 2019 میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کا سکور 1 کم ہونے کا مطلب کرپشن میں اضافہ یا کمی نہیں۔ پاکستان کا سٹینڈرڈ مارجن 46.2 ہے، اور یہ سارا کا سارا اس لیے پاکستان میں پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ کوئی طریقہ ایسا ہو پاکستان میں ایک بدامنی کی لہر اس کو کھڑا کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر نے جو دوسری بات کی ہے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو بنیادی ایجنڈا ہے وہی کرپشن کا خاتمہ ہے، اور اس میں جو اس تبدیلی جو پہلی دفعہ آئی ہے پاکستان کے اندر کہ بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، وہ سارے پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ مفرور ہوئے، کچھ سزا یاب ہوئے، کچھ کنوکٹ ہوئے، کچھ کو بیل ملی، کچھ اندر ہیں، کچھ باہر ہیں۔ یہ سارا جو منظرنامہ ہے، اس میں ایک آدمی جو بہانہ کر کے ملک سے باہر چلا گیا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس نے سیاست شروع کر دی ہے۔ نواز شریف نے اب سیاست دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو 2 حوالے دے دیتا ہوں۔ ایک تو بین الاقوامی طور پہ جو اس کی 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک ملاقات ابھی ہونی باقی ہے جو انڈیا کے ایک بڑے کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، نوٹ کر کے رکھیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے پھر جو 2 بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد اب پاکستان کے اندر پیغام رسانی کا اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جو اس کا سکسیسر ان آفس تھا نواز شریف صاحب کا، مسٹر شاہد، اس کو کہا ہے، پرائم منسٹر کے آفس کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے بڑی عزت کمائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ امریکہ گئے تھے تو کس شان کے ساتھ ان کا استقبال ایئرپورٹ سیکیورٹی والوں نے کیا، اور کس طرح سے وہ پا برہنہ نہیں، سر تا پا برہنہ کہہ لیجئے ان کو کر کے پاکستان کی بھی انہوں نے ساتھ میں خوب بھاد اڑوائی تھی۔ تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً باہر آئیں اور اپنا کام سنبھالیں اور وغیرہ۔ یہ جو پیغام رسانی ہے، وہ ادارے جنہوں نے بیل دی یا دینی ہے یا آگے ایکسٹینڈ کی یا کرنی ہے، یا جنہوں نے کینسلیشن فائل کی یا کرنی ہے، ان کے لیے یہ بڑا چشم کشا بات ہے کہ ایک آدمی یہاں تھا تو وہ بیمار تھا، وہاں تھا تو ہوا خوری بھی کرتا ہے، وہاں ہے تو ملاقاتیں بھی کرتا ہے، وہاں ہے تو اب اس نے سیاست شروع کر دی اور باقاعدہ پاکستان میں سیاست کر رہا ہے۔ وہ یاد رکھیے کہ ہمیں کسی سے کوئی، عمران خان کو، مجھے کسی اور کو کوئی ذاتی پرخاش کوئی نہیں ہے۔ جس آدمی کو قانون نے سزا دی اور سزا میں بہانہ یہ لگایا گیا کہ وہ مر جائے گا اگر اس کو باہر نہ بھیجا گیا، تو باہر جا کے اگر وہ کچھ کرے جو کچھ یہ سارا آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ میں ایک اچھی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 2 سال پہلے ایک ATR طیارہ تھا، اس کو ATR طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ اب جو پاکستان نے اپنے اندر کے ریسورس ہے انجینئرنگ کا، اس میں اس کو قابل استعمال بنایا گیا ہے، اور کراچی سے سکھر کی پرواز PK 536 اور 537 آزمائشی طور پہ اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کا طیارے کا نام ہے ATR 72، اور یہ اس کی جو ٹائپ کے طیارے ہیں پاکستان کے بعد، یہ 2 تھے پہلے، اور اب اس میں تیسرے کا بھی اضافہ ہو گیا۔ باقی جائیدادوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ملازمین کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وسائل کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن اور بد انتظامی کہ اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ اب جب وہ چلنے لگی تو اس میں سے بھی نئے ایشوز پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں گزشتہ رات لوگ جاگے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ایک ذرا علیحدہ طرز کا، ایک علیحدہ لکھنے والے نے، خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا اور اس کی قسط دیکھی گئی، اس کے اوپر بڑے میم بھی بنے اور اس کے اوپر بڑے تبصرے بھی ہوئے۔ میں اذان کے لیے رکنے لگا ہوں۔
میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ جو ایک دنیا ثقافت کی پاکستان میں خوش رہنے کے بہانے کبھی دو آنسو بہا دینے کا کوئی منظر، اور پھر پاکستان کے اندر ایک سافٹنس جتنی بھی ہے اس کا میسج ایک گلوبل، اس کے اعتبار سے یہ بڑا زوردار، میں تو نہیں دیکھ سکا، ٹائم نہیں ہوتا زیادہ بیٹھ کے دیکھنے کا چیزیں، لیکن لوگوں نے مجھے بتایا، بچوں نے بتایا کہ انڈیا کے چینلز نے وہ جو کوئی ہیرو فوت ہوا ہے اس کے فوتیدگی کو بھی نشر کیا، ساری دنیا کے سینماؤں نے کل ریکارڈ توڑ دیا سارا، یعنی جو ٹکٹوں کی سیل تھی پھر باہر بھی یہ سارا کچھ چلا. تو ملک جو ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہ وطن ہے یہ نام ہے لوگوں کی آرزوؤں کا اور ننھی سی آبجوؤں کا. تو اس لیے اس میں جو ننھی ننھی خوشیاں ہیں لوگوں کے لیے وہ اگر ملیں تو بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے جو بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری ریاست، پاکستان کی پوری قوم، پاکستان کی پوری یوتھ اور پاکستان کے سارے طبقہ خیال کے لوگ 5 فروری کے دن کو منانے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے، اور اس دن کے ذریعے سے ساری دنیا میں یہ پیغام دلوانے کے لیے کہ بھارت کے مظالم کا عرصہ زیادہ لمبا نہیں ہے اور یہ نہیں چل سکتے. 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. میری درخواست ہے آپ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کا تعلق پاکستان سے ہو، کشمیر سے ہو، اور یو belong to any other community which believes in the human rights as well as the human independence، تو وہ سارے مل کے اس دن کو منائیں. آپ پاکستان کے معاشی نجات دہندہ، میں کسی IMF کو، میں کسی ورلڈ بینک کو، میں کسی ADB کو، کسی اور کو نہیں کہتا، آپ کو کہتا ہوں جو ہر سال پاکستان کے لیے معاشی طور پہ اور معیشت کے طور پہ اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. تو اس میں اپنا رول یہ پلے کیجئے کہ اپنی جو اس علاقے کی جو گورنمنٹس اور بڑے ہیں ان کو جگائیے، ان کو ساتھ ملائیے، and get prepared and gear up to have the solidarity days with the Kashmiris on 5th of Feb 2020. Save the souls of Kashmir, Pakistan, Pandabad.